امت اس لیے پریشان حال ہے، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا خدارا ان مسلکی اختلافات سے نکل کر ایک مسلک جو منہج میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا ہے وہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک دین جو حضرت آدم سے لے کر تا حضرت رسول اللہ تک ایک ہی دین ہے، وہ توحید ابراہیمی ہے، وہ توحید موسوی ہے، وہ توحید عیسوی ہے، وہ توحید ہے جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے۔ اسی پر رہ کر حضور کی محبت کا دم بھرتے ہوئے ہر قسم کے اختلاف کو بالائے طاق رکھ کر آخرت کی فکر اختیار کریں، آخرت کی فکر اختیار کریں، آخرت کی فکر اختیار کریں۔ آج فکر آخرت اٹھتی جا رہی ہے اور نام نمو کی باتیں ہو رہی ہیں، شہرت کی باتیں ہوتی ہیں اور دھواں دھار تقریریں ہوتی ہیں، بڑی بڑی معلومات دی جاتی ہیں، بڑے بڑے علمی نکتے پیش کیے جاتے ہیں۔ معلومات بہت بڑھ چکی ہیں، معلومات بہت بڑھ چکی ہیں۔ اگر آپ معلومات کی بات کریں تو پھر سب سے زیادہ معلومات تو اس وقت آپ کو بہت بڑا عالم دے گا، وہ عالم جو نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، مگر وہ تمہیں ایسی معلومات دے گا کہ تمہیں حیران کر کے رکھ دے گا۔ وہ آج کل کا تمہارا مفتی، آج کل کا تمہارا وہ عالم جو بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے، جو اندھا بھی ہے، جو بول بھی نہیں سکتا، جو چل بھی نہیں سکتا، جو روح بھی نہیں رکھتا، جو جان بھی نہیں رکھتا، وہ تمہارا گوگل ہے۔ کیا نہیں ملتا آپ کو؟ معلومات کی باتیں کریں تو واٹس ایپ پر، فیس بک پر، نیٹ پر آپ کو ہزاروں کتابیں مل جائیں گی، ہزاروں علوم کی گتھیاں کھل جائیں گی جو زندگی بھر بھی آپ کو پورا نہیں کر سکتی۔ تو معلوم ہوا معلومات کا حاصل کر لینا علم دین نہیں کہلاتا، معلومات کا عام ہو جانا عالم نہیں کہلاتا، معلومات کو مطالعے کی حد تک پڑھ کر لوگوں کے سامنے اسکالر بن جانا، لوگوں کے سامنے ڈاکٹر بن جانا، لوگوں کے سامنے علامہ بن جانا، لوگوں کے سامنے بڑی پگ باندھ لینا، بڑے بڑے جبے پہن لینا، اور یہ تو سنت کر کے پہن کے آئے ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر وہ چیز نہ ہو، تو معلومات علمی حد تک، جہاں تک اگر بڑے بڑے علامہ کو حاصل ہو جائے، شیخ الاسلام بن کے آ جائے، شیخ الحدیث بن کر آ جائے، حافظ الحدیث بن کے آ جائے، مگر اس کے پاس عمل نہ ہو، معمول نہ ہو، زندگی گزارنے کا طریقہ نہ ہو، تو میرے اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ میرے اللہ نے ایک عالم کی کیا تعریف کی ہے؟ اور ایک عالم کو عالم کیسے کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، وہ عالم کون ہوتا ہے؟ اس کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے کہ ہر وہ شخص عالم ہے جس نے حلال و حرام کی تمیز کر لی، ہر وہ شخص عالم ہے جس نے جائز اور ناجائز کا جو حکم ہے وہ معلوم کر لیا، ہر شخص وہ عالم ہے جس نے دین کے بنیادی علوم کو حاصل کر کے، ضروری علوم کو حاصل کر کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے اصول سیکھ لیے، وہ عالم ہے جس نے اپنی زندگی میں پڑوسیوں کے حقوق جان لیے، وہ عالم ہے جس نے اپنی ماں بہن کے حقوق جان لیے، وہ عالم ہے جو اپنی اولاد کے درمیان تربیت کے اصول سیکھ لیے، وہ عالم ہے جس نے اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے اس قدر سیکھ لیا کہ جس سے اس کی روز قیامت جہنم سے نجات ہو سکے۔ اس کے لیے بہت بڑی پگڑی پہننے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے بہت بڑے کبے اور جبے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے بہت بڑے ممبر اور اشتہار کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ اللہ نے ہر اس شخص کو عالم کا درجہ دیا ہے جو میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا درجے کا امتی ہے،
اور وہ دائی بن کر اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے، گھر گھر جا کے دروازہ کھٹکاتا ہے، گلی گلی اور کوچے کوچے ٹھہر کر دین کی طرف بلاتا ہے۔ وہ دفتر میں ہو، وہ آفس میں ہو، وہ مسجد میں ہو، وہ بازار میں ہو، وہ مارکیٹ میں ہو، وہ کسی جگہ پر کاروبار بھی کر رہا ہو، مگر جب اللہ کی طرف سے منادی اذان دینے والا جب آذان دے، اذا نودی للصلاۃ، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ کی قسم وہ شخص عالم ہے جو اللہ کے ہاں جب اللہ کی ندا کو سن کے مسجد کی طرف دوڑ پڑتا ہے اور دوسرے کو بھی ساتھ لے کے مسجد کی طرف آ جاتا ہے۔ کوئی مشکل کام نہیں، وہ عالم ہے جس کے دل میں تھوڑا سا خوف بھی آ جائے، وہ عالم ہے جس نے اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری، وہ عالم ہے جس نے 2-4 علوم حاصل کر کے اپنی زندگی کو تقوی کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، ڈر کے ساتھ گزارتے ہوئے آنکھوں کی بھی حفاظت کی اور آنکھوں کی خیانت سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھا، غیر محرم پر شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اگر کوئی اس کے سامنے اگر وہ آ بھی جائے تو وہ اپنی آنکھوں کو نیچے کر دیتا ہے۔ وہ دل کے اندر بغض نہیں رکھتا، وہ دل کے اندر حسد نہیں رکھتا، وہ دل کے اندر کینہ نہیں رکھتا۔ وہ مومن ہے، وہ عالم ہے جو دل کے اندر اس علم کو جانتا ہے کہ اس دل کے اندر اللہ کا عرش ہے، قلب المؤمن عرش اللہ۔ وہ اس دل کو ناپاک نہیں کرتا کیونکہ اس دل کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر کے بتایا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا تھا، جب آپ گارے اور مٹی اور پانی میں تھے اور آپ کا جسد خاکی تیار ہو رہا تھا، کن کے کلمے سے اللہ نے زمین کے خطے خطے سے مٹی کو اٹھوایا اور ہر قسم کی رنگ کی مٹی، ہر قسم کی اس مٹی کے اندر وہ عنصر، ہوا، آگ، پانی، مٹی، جو کہ وہ عنصر تھے، کسی میں ہوا کا مادہ زیادہ تھا، کسی میں آگ کا مادہ زیادہ تھا، کسی میں پانی زیادہ تھا، کسی میں مٹی زیادہ تھی۔ یہ 4 ارب عناصر سے اللہ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا۔ اس لیے اس کی اولاد میں کوئی کالا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی بہت روشن ہے، کوئی بہت کم ہے، کوئی کیسے ہے، مگر یہ سارے جسموں کے رنگ جتنے بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں یہ میرے رب کی کاریگری ہے کہ جس نے انسان کے چہرے کو اللہ نے باقی سارے جسم کو کن کے کلمے سے تیار کیا ہے، لیکن جب اللہ نے حضرت آدم کے چہرے کو بنانا چاہا تو اس چہرے جیسا کوئی چہرہ کسی جانور کو عطا نہیں کیا ہو۔ دنیا میں خوبصورت سے خوبصورت پرندہ ہو، دنیا میں خوبصورت سے خوبصورت جانور ہو، مگر وہ انسان کے چہرے جیسی مشابہت اور چہرے جیسی رونق اور چہرے جیسی خوبصورتی اور چہرے جیسا ایک نقش اس کو کسی جانور میں، کسی پرندے میں، کسی چرندے میں نظر نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ نے اس چہرے کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کیا ہے۔ اور پھر قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، یا مسلمان نہیں کہا، انسان کہا ہے، ذرا غور کیجیے، یا ایھا الانسان، یعنی اے انسان سب سے پہلے انسانیت سیکھو۔ اے انسان، اے مسلمان، تم اس وقت تک مسلمان بن نہیں سکتے جب تک کہ انسان ہونے کے سانچے میں تم اپنے آپ کو صحیح طور پہ ڈھال نہ دو۔ انسانیت کہتے کسی ہیں، بہت تقریریں سنتے ہیں، معلومات بہت کچھ ہے، بڑے بڑے علمی نکتے آپ سنیں گے، بڑے بڑے علمی محفلیں آپ اختیار کریں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے، ورنہ قرآن نے ایسے شخص کو جو علم کا منبع ہو، علم کا پہاڑ ہو، متبحر العلم ہو، بہت بڑا جبال ہو، قرآن کو جاننے والا ہو، حدیث کو جاننے والا ہو، علم کی گتھیاں سلجھانے والا ہو، منطقی گفتگو کرنے والا ہو، سیاسی اور بصیرت سے بات کرنے والا ہو، فصیح و بلیغ ہو، مگر اللہ نے کہا ایسا انسان کہ جو معمول سے، جو عمل کی زندگی سے خالی ہے، اس عالم کی مثال اللہ نے بڑی سخت قرآن میں دی ہے۔ اس عالم کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی سخت
ایک ایسی برے جانور سے دی ہے کہ جس برے جانور کی مثال بیان کرتے ہوئے لوگ اس کو گالی سمجھتے ہیں، قرآن نے اس جانور سے اس عالم کی مثال دی ہے کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ وہ جانور ہے ایسا عالم کہ جس جانور پر گدھے پر کتابوں کے ڈھیر لاد دیے جائیں، بڑی بڑی کتابوں کے ضخیم جلدیں اس کے اوپر لاد دی جائیں، کیا وہ گدھا عالم ہو جائے گا؟ کوئی شخص اس کو عالم کہے گا؟ بچوں کو خاموش کریں جو بول رہے ہیں، جو بچے بول رہے ہیں وہ چلے جائیں، جو بول رہے ہیں چپ کر کے بیٹھیں، اگر بیٹھنا چاہتے ہیں سیکھیں، سنیں۔ کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ وہ عالم اس گدھے کی طرح ہے جس گدھے کے اوپر کتابوں کو لاد دیا جائے اور وہ عمل کی زندگی سے محروم ہوتا ہے۔ اعاذنا اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ ایسے علماء سے بچائے جن کو روز قیامت حضور نے علماء سو سے تشبیہ دی ہے۔ وہ عالم ایک علماء سو کا کردار ادا کرے گا جو حق بات نہیں کر سکتا، جو لیت و لال سے کام لیتا ہے، جو مسلط کا شکار ہو جاتا ہے اور امت کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے بات نہیں کر سکتا، نہ خود عمل کرتا ہے اور نہ دوسروں کو عمل کی طرف راغب کرتا ہے۔ ضلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ خیال کرنا، ایسے عالم کو علماء سو اور گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور حضور نے فرمایا قرب قیامت میں ایسے علماء بھی پیدا ہوں گے کہ جن کے عمل سے ان کی پلیدگی، ان کی تینت، ان کی خباثت اس قدر ان کے جسموں پر نمودار ہوگی کہ لوگ ایک مردہ گدھے سے گزرتے ہوئے جیسے اس کی بو سے اپنے ناک پر کپڑا ڈال دیتے ہیں اور منہ کو پھیر دیتے ہیں، ایسے علماء سے پھر لوگ اس طرح نفرت کریں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور کی حدیث ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس لیے عالم بننے کے لیے پہلے عمل کی ضرورت ہے۔ عمل اگر عالم ہے تو عمل کے بغیر اس کی زندگی نہیں، اور عالم بننے کے لیے پہلے انسان بننے کی ضرورت ہے، مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ مسلمان بننے کے لیے پہلے انسان بننے کی ضرورت ہے، اور انسان بننے کے لیے سب سے پہلے اس کے اندر انسان کے معنی ان کو سمجھنے چاہیے کہ انسان کہتے کسی ہیں۔ انسان کہتے ہیں انس سے، یہ اردو کا لفظ ہے، آپ انس کہتے ہیں، انس محبت، انس کہتے ہیں محبت کو، جس کے دل کے اندر پیار ہو، جس کے دل کے اندر رحم ہو، جس کے دل کے اندر شفقت ہو، جس کے دل کے اندر مہربانی ہو، جس کے دل کے اندر عاجزی ہو، جس کی آنکھ کے اندر کسی کو دیکھ کے ترس آنے کا مادہ ہو، جو کسی یتیم کو دیکھے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، یا کسی بیوہ کو دیکھے تو اس کی کفالت کرے۔ میرے بھائیوں، آج وہ وقت آ چکا ہے کہ امت پیار کی محتاج ہے، امت محبت کی محتاج ہے۔ آج امت کو محبت بانٹنے والا کوئی نہیں رہا، آج امت کے اندر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، دین سے دور اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم اب ان کو دین کی طرف لانے کے لیے بڑی بڑی حدیثیں تو سنا دیتے ہیں، مگر انہیں بنیادی طور پر یہ نہیں بتاتے کہ ایک مسلمان ہونے کے لیے انسان ہونا شرط ہے۔ کیا اس کے دل میں کسی انسان کی محبت بھی ہے؟ اس کی ماں سے اس کو محبت بھی ہے، اس کو بہنوں سے محبت بھی ہے، اس کو بیٹیوں سے محبت بھی ہے، اس کو پڑوسیوں سے محبت بھی ہے، اسے غریبوں سے محبت بھی ہے، مسکینوں سے پیار بھی کھاتا ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے قیامت کے دن قریب وہ شخص ہوگا، میرے نزدیک قیامت کے دن سب سے وہ زیادہ قریب امتی کھڑا ہوگا جو امتی جس کے دل کے اندر غریب پروری ہوگی، مسکینوں کے ساتھ محبت ہوگی۔ اور حضور اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، آپ نے یہ دعا سکھائی امت کو کہ یوں دعا کیا کریں، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اب مسکین کے معنی کیا ہیں، فقیر کے معنی کیا ہیں، غریب کے معنی کیا ہیں؟ یہ ساری عربی کے لفظ ہیں، اردو میں استعمال ہوتے ہیں، مگر ہم اپنی اردو کو بھی صحیح نہیں جانتے کہ قرآن عربی میں ہے
اور اردو زبان عربی سے عاریتاً لی گئی ہے، زیادہ الفاظ اردو کے اندر عربی کے ہیں۔ قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، مگر افسوس کہ ہم نے قرآن پڑھنے کے لیے کتاب کو اٹھایا ہی نہیں۔ ہم کسی مولوی کے پاس آ کر اس سے ہم کبھی ایک آیت کا ترجمہ ہم نے اسے سیکھا ہی نہیں، تو پھر کیسے قرآن کو سیکھے بغیر آپ انسان کیسے بنیں گے؟ ایک ہی کتاب ہے جو حجت ہے، جو دو کتابوں کی شکل میں ہے۔ ایک کتاب کتاب اللہ ہے، قرآن مجید ہے، اور ایک کتاب سنت رسول اللہ ہے۔ یا چلتا پھرتا میرے محبوب کا وجود بامسعود ہے، یا پھر آپ کے جملے ہیں، یا آپ کے اقوال ہیں، یا آپ کے اعمال ہیں، یا آپ کی خاموشی ہے، یا آپ کی تقریر ہے، یا آپ کا سکوت ہے، یا آپ کا چال چلن ہے، زندگی کا سارا اسوہ ہے۔ یہ چلتی پھرتی قرآن کی تصویر میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی شکل میں اور ایک بند کتاب کی شکل میں، دونوں کو کھولنے کی صورت ہے۔ جب تک کتاب اللہ کو کھول کے پڑھو گے نہیں، سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب تک میرے محبوب کی سنتوں پہ چل کے زندگی نہیں گزارو گے، حضور کی محبت دل میں نہیں آئے گی۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اگر حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو حضور کی محبت میری محبت پر غالب ہے، لیکن پہلے میری محبت کا دعویٰ کرنا ہوگا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کیونکہ میرے محبوب نے سب سے پہلے اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس اللہ کی محبت کی خاطر اللہ نے میرے محبوب کو بھیجا ہے کہ جاؤ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں وہ رب ہوں تم سے ایسی محبت کرنے والا کہ 70 ماؤں کی محبت کو اکٹھا کر کے کسی ایک بچے کے اندر داخل کر دو، وہ بھی کم ہے۔ میں اپنے بندے سے ان 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کوئی آئے تو صحیح میرے پاس، کوئی آئے تو صحیح میرے پاس، اپنے اشک ندامت آنکھوں سے آنسو بہائے تو صحیح میرے پاس، اپنا خالی دامن جھولی پھیلائے تو صحیح میرے پاس، اپنا جبین نیاز اس عزت والے، شرف والے، پگڑی والے سر کو میرے سامنے زمین پہ رگڑے تو صحیح، آ کر دیکھے تو صحیح۔ تمہارے سر کے رکھنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، میری رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لینے میں اتنی دیر بھی نہیں کرے گی، اور بندے کو اپنے سینے سے لگا کر کہے گی آ گئے میرے بندے، بے شک تم نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، مگر میں نے تمہاری ایک ہی بات پر لبیک کہی۔ تو نے دل سے کہا میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو نے دل سے کہا آج کے بعد میں جماعت سے نماز پڑھوں گا، میں نے معاف کر دیا۔ تو نے دل سے کہا آج کے بعد زنا نہیں کروں گا، میں نے معاف کیا۔ تو نے دل سے کہا کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، میں نے معاف کیا۔ تو نے دل سے کہا آج کے بعد میں سود نہیں کھاؤں گا، میں نے معاف کیا۔ کیا میری رحمت کا اتنا تقاضا نہیں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو؟ اب وہ محبت کیسے ہوگی؟ اللہ کہتا ہے وہ محبت بھی میری محبت مخلوق کی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ میری محبت مخلوق کی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بڑی بڑی نمازیں پڑھنے والے دیکھے، تہجدیں پڑھنے والے دیکھے، میں نہیں کہتا اللہ معاف کرے مجھے، میں تو بہت کمزور ہوں، مگر میرے اساتذہ مجھے بتاتے ہیں کہ بڑی بڑی نمازیں، لمبی لمبی رکعتیں، اور بڑے بڑے ان کے صدقے و خیرات، لیکن ان کے دل میں عاجزی نہیں، محبت نہیں، مخلوق سے پیار نہیں۔ وہ روز قیامت اپنے سارے اعمال انہی کو دے کے خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو روز قیامت نیکیوں کے انبار لائے گا، کبھی کسی کا حق مارا ہوگا، نمازیں خوب پڑھی ہوں گی، روزے خوب رکھے ہوں گے، حج خوب کیے ہوں گے، زکاتیں خوب دی ہوں گی، مگر اس نے اپنی اس میری مخلوق سے وہ پیار نہیں کیا ہوگا جس پیار کا حکم میرے محبوب محمد مصطفیٰ نے دیا ہے۔ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے معیار ایمان ہیں۔ آپ نے، اللہ نے فرمایا ساری مخلوق سے میرے بعد اگر کوئی محبت کا معیار ہے تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ دوسری حدیث میں ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواء تبعا لما جئت بہ، کہ جو شریعت محمد میں لے کے آیا ہوں، میری شریعت پر اپنی زندگی کو قربان کرنا، اپنے نفس کو چھوڑ کر میری اطاعت نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہارا محبت کا دعویٰ سچا نہیں۔
حضور سے محبت انسانیت کا پیار ہے۔ موضوع سے ہٹ رہا ہوں، لیکن یہ ابتدائی جملے میں نے اس لیے بیان کر دیے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، اس دنیا میں ہمیں انسان بنا کر بھیجا ہے، اور یہ انسان ہی وہ انسان ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ تحقیق پکی اور سچی بات ہے کہ جنوں سے بھی زیادہ طاقتور، حالانکہ جنوں میں بہت سے طاقتور ایسے جنات جو ایک سیکنڈ میں آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں، ایک سیکنڈ میں زمین تک آ جاتے ہیں، زمین کے اندر تہوں تک چلے جاتے ہیں، مگر جنات بھی اپنی اپنی قسمیں ہیں جیسے انسانوں کی قسمیں ہیں۔ آج یورپ سب سے اوپر ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، مگر طاقت ان کے پاس ہے، وہ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، پوری دنیا پر فساد انہوں نے کر رکھا ہے۔ ایسے ہی دنیا میں اللہ نے جیسے انسانوں میں کافروں کو طاقت زیادہ دی ہے، ایسے ہی جنوں میں بھی جو کافر جنات ہیں ان کو طاقت زیادہ دی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدنا سلیمان کا ذکر کیا ہے، اور سیدنا سلیمان کا ذکر آپ سورۃ نمل میں دیکھیں، اس میں پڑھیں کیا ہے۔ واضح طور پر اللہ نے کہا جس وقت سلیمان علیہ السلام بن داؤد نے جب اللہ سے کہا جو طاقت اور دولت اللہ نے داؤد کو دی تھی، پوری دنیا کی حکومت، اور وہ وراثت میں پھر سلیمان کو ملی تھی۔ پہلے داؤد تھے جن کے پاس یہ ساری دولت تھی، دنیا کی حکومت تھی، پھر وہ وراثت میں کس کو ملی؟ ووارث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ولها عرش عظیم۔ اور بھی آیات ایسی آتی ہیں قرآن مجید میں کہ سلیمان نے پھر دعا کی کہ اللہ حکومت تو دی ہے بر پر میرے باپ حضرت داؤد کو، اب مجھے وہ حکومت بھی عطا کر جو باہر پر بھی ہو، ہواؤں پر بھی ہو، جنات پر بھی ہو، حشرات پر بھی ہو، ذرے ذرے پہ میری حکومت ہو، اور ایسی حکومت عطا کر۔ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب وسخرنا له الريح تجری بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب۔ یہاں سے ایک فلسفہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جب دنیا مانگو تو پہلے استغفار کرو۔ سب سے پہلے سلیمان نے اپنے معافی مانگی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ جب معافی مانگ لو گے تو پھر رب سے مانگو تو وہ عطا کر دے گا۔ پھر کہا رب اغفر لی وہب لی، اب مجھے ایسی حکومت عطا کر ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد پھر کسی کو بھی ایسی حکومت عطا نہ کرنا۔ مگر سلیمان کو یہ معلوم تھا کہ جس کے صدقے سے حکومت مل رہی ہے وہ نبی بھی بڑی شانوں والا ہے، اس نبی کی امتیازی شان ہے، سارے نبی ایک طرف، میرے نبی کی شان امتیازی ایک طرف۔ کہو سبحان اللہ، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ سلیمان اس تخت پہ، جس تخت پہ 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، کتنے لاکھ؟ 6 لاکھ۔ تفسیر بیضاوی نے لکھا ہے، امام صاحب بیضاوی کہتے ہیں جس تخت سلیمان پر 6 لاکھ کرسیاں ہوا کرتی تھیں، جس میں انسانوں کے بڑے بڑے سردار بیٹھتے تھے، جن میں حیوانات کے ایک ایک ان کے سردار بیٹھتے تھے، جن میں جنات کے بڑے بڑے سردار بیٹھتے تھے، وہ تخت سلیمان کتنا بڑا ہوگا۔ جب وہ گزرتا تھا تو ایسے ہو جاتا تھا جیسا کہ کوئی بادل آ گیا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو جاتا تھا، وہ جگہ اندھیرے میں آ جاتی تھی کہ پتہ چل جاتا تھا سلیمان کا تخت گزر رہا ہے۔ وقت نہیں کہ اس پر بات کروں، قرآن کی بڑی آیات ہیں، علماء کو کہو کہ یہ بتائیں یہ چیزیں۔ آج کی ٹیکنالوجی کیا ہے؟ وہ تخت سلیمان جب آسمانوں کی بلندیوں پہ اڑتا تھا، کس کے بل بوتے پہ اڑتا تھا؟ اللہ کے حکم سے اڑتا تھا، اور ہواؤں کو تسخیر کر کے اڑتا تھا۔ کس پہ؟ ہواؤں کو تسخیر کر کے۔ ہواؤں کو ہم نے مسخر کیا، ہم نے بھاری بھرکم ٹنوں جیسے جہازوں کو آسمانوں پہ اڑایا، اور ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا کمال کر دیا۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے
کہ تخت سلیمان تمہارے 10,000 ہوائی جہازوں سے بھی بڑا تھا، بڑے بڑے بوئنگ طیاروں سے بھی بڑا تھا، جس پر جنات بھی بیٹھتے تھے، انسان بھی بیٹھتے تھے، اور حضرت سلیمان کو اس کے اوپر تخت ہوتا تھا، وہ بیٹھ کے اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ زمین پہ کھڑا ہوا شخص جب کہتا تھا سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جس کو اسم اعظم قرار دیا گیا ہے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ذہبت عنی الدنیا، مجھ سے دنیا خفا ہو چکی ہے، مجھ سے دور ہو چکی ہے، لوگ ناراض ہو چکے ہیں، اپنے بیگانے سارے دور ہو گئے، حتیٰ کہ ایک ایک دھیلے کا محتاج ہو گیا ہوں اور کچھ نہیں میرے پاس، میں کیا کروں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ غنی کر دے۔ حضور نے فرمایا میں تجھے ایک ایسی تسبیح بتاتا ہوں جس تسبیح کو تم صبح کے وقت پڑھ لو 100 مرتبہ۔ کتنی دفعہ؟ 100 مرتبہ۔ حبیبتانی حبیبتانی للرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی علی المیزان۔ وہ 2 کلمے کون سے ہیں جو کہ اللہ کو حبیب کو بڑے ہی محبوب ہیں، رحمان کو بڑے ہی محبوب ہیں؟ اور وہ 2 کلمے کون سے ہیں جو کہ